بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر اہل تشیع کے علماء نے اس بل پر بہت بحث مباحثہ، بہت مذاکرے کیے جو ناموس صحابہ کرام کے حوالے سے نیشنل اسمبلی نے پاس کیا۔ سب سے پہلے چند باتوں کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اور اسلامی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا اکثریتی ملک ہے، اور اس ملک میں قانون مسلمانوں کا ہوگا، نظریات مسلمانوں کے ہوں گے۔ اگر ہم مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے، مسلمانوں کے دین کے حوالے سے اگر کوئی قانون بناتے ہیں تو کسی عیسائی کو، کسی یہودی کو، کسی سکھ کو، کسی ہندو کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہیں جی کہ آپ نے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے یہ قانون کیوں بنایا ہے، کیونکہ ملک اسلامی ملک ہے۔ کسی ہندو ملک میں، کسی عیسائی ملک میں مسلمان یہ بات نہیں کر سکتے کہ آپ نے عیسائیوں کے حقوق کے لیے یہ قانون کیوں بنایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے لیے تو یہ چونکہ اسلامی ملک تھا، اس میں اس سے قوانین کی ضرورت پیش نہ آتی، اور آنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اسلامی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحابہ کو ان صفات کے ساتھ مانتا ہے، جانتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا، اور اس ملک کا ہر باسی صحابہ کو اس نظر سے، اس عظمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے جو دیکھنے کے لائق ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا ہو نہیں سکا، یہ قانون ہمیں بنانا پڑا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اول روز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں، ان کے خلاف ایک یہودی مشن چلا آ رہا ہے، اور جو ابھی تک جاری ہے۔ صحابہ کرام کی توہین، صحابہ کرام کے آپس میں تقابل کرانا، اور صحابہ کو آپس میں دشمن ظاہر کرنا، یہ سارے وہ چیزیں ہیں جنہوں نے صحابہ کے عظمتوں پر، صحابہ کے صداقتوں پر، صحابہ کے ایمان اور تقدس پر لوگوں کو انگلی اٹھانے کی ضرورت فراہم کی، اور آج تک چلا آ رہا ہے۔ انہی چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہمارے قومی اسمبلی کے جو لوگ ہیں، انہوں نے اس بل کو پاس کیا۔ بہت احسن اقدام ہے۔ دوسری بات یہ ضروری ہے کہ ہم صحابہ کو جان لیں کہ صحابہ ہے کون۔ اصل میں نبی کا انتخاب نہ تو کسی ووٹ کے ذریعے سے ہوتا ہے، نہ کوئی تقوی و طہارت اختیار کرنے سے نبی بنتا ہے۔ نبی کا انتخاب اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں۔ دوسرے لوگ جن کو اللہ خود منتخب فرماتے ہیں، وہ ہے نبی کے ساتھی، جو نبی کی حمایت کرنے والے قافلے میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ آپ نظر کریں گے تو ہر نبی کے ساتھ ایک گروہ اللہ کا منتخب کردہ ایسا ہوتا ہے جو نبی کو سب سے پہلے مانتے ہیں، ان کو صحابہ کہتے ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل، سب سے مقدس، سب سے باعظمت، سب سے با کردار افراد پر مشتمل تھا۔ اللہ نے ان کو انتخاب کیا، اللہ نے ان کی ایمان کی گواہی دی، اللہ رب العزت نے ان کے صداقت کی گواہی دی، اللہ رب العزت نے ان کے تقدس کی گواہی دی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں ان سے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ عنایت فرمایا۔ جنت میں سارے نعمتوں کے حصول کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ اللہ رب العزت کا رضا کا اعلان ہوگا۔ وہ اپنے بندوں سے کہے گا کہ میں آپ سے راضی ہوں، آپ پر آج کے بعد ناراض نہیں ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت یہ اعلان فرمائیں گے تو جو جنتی ہوں گے ان کو سب سے بڑی خوشی جو جنت میں حاصل ہوگی وہ اس بات سے ہوگی۔ وہاں تو عالم یہ ہے کہ سارے نعمتوں کے بعد اللہ رب العزت اپنے رضا کا اعلان کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام وہ مقدس گروہ ہے جن سے اللہ رب العزت نے دنیا میں اپنے رضامندی کا اعلان کر دیا۔ اب ایک بندہ اٹھ کر چند مسائل کو لے کر یا اپنے اغراض و مقاصد کو لے کر صحابہ کرام کی اس مقدس جماعت پر اعتراض کرتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک تو کسی مسلمان پر تبرہ کرنا، کسی مسلمان کو گالم گلوچ کرنا جائز نہیں ہے، تو جائی کہ صحابی کے یا اہل بیت کے خلاف بات کرے۔ لیکن جو لوگ تبرہ بازی کرتے ہیں ان کے گلے کے لیے توق بہت ضروری ہے، اور یہ توق دو طریقے کا ہوتا ہے، یا گردن کاٹ کر توق کی جگہ ہی ختم کر دی جائے تو اس قانون کو نافذ کرنا زیادہ بہتر تھا، لیکن کچھ عوارض ہوتے ہیں، ملک کی اپنی صورتحال ہوتی ہے، لہذا دوسرا قانون کہ گلے کو نہ کاٹا جائے بلکہ گلے میں توق ڈالا جائے۔ اب جو لوگ صحابہ کرام کے کردار لے کر یا صحابہ کرام کے آپس کا جو اجتہادی اختلاف ہے اس کو لے کر اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے اور بل کی مخالفت کرتا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ بندہ پاکستان میں اپنے لیے صحابہ کرام کے خلاف بکنے کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے گزرے ہوئے صحابہ کی عظمت و ناموس کی حفاظت کے لیے اگر پاکستان میں قانون بنتا ہے تو موجودہ زمانے کے ایک آدمی کو اس سے کیا ضرر ہو سکتا ہے؟ ضرر صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کی گالیوں کو روک دی جاتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں گالیاں دے دوں۔ ایسی صورت میں وہ دوسرا آپشن رہتا ہے کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ دی جائے۔ لہٰذا ہم پاکستان کے نیشنل اسمبلی کے تمام اراکین کو اور حضرت مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب کو اور جمعیت علماء اسلام کے تمام اراکین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس اہم کام کو آسانی کے ساتھ سر انجام دیا۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کے ساتھ محبت، مودت، الفت کا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔